بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام على معدن فیوزات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وَتَعَالَى الَّذِي خَالِقُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي كِتَابِ الْقَدْرِ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا صَلَوَاتٌ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواز بلند صلوات صاحبان علم و عرفان و ایمان و ایقان اپنی زندگی کے ایک ایک سانس کو سایہ ولایت محمد و آل محمد میں بسر کرتے ہوئے معراج عبادت حاصل کرنے والے میرے معظم مکرم سامعین، بیٹا آپ ادھر آ جاؤ میرا بیٹا، شاباش، آپ اٹھیں جی، ایک دو آدمی ادھر آ جائیں، آ جاؤ میرا بیٹا ادھر بیٹھ۔ محترم مکرم سامعین، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ نے احکم الحاکمین ہونے کے ناطے سے ایک محکم اٹل حکم قیامت تک کے لیے
مسلمانوں کو سنا دیا ہے کہ اے صاحبان اسلام، یاد رکھو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے، جو رسول دے وہ لو، اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ صاحبان علم، ثابت ہو گیا اس آیت سے کہ مکمل اسلام اس آیت کے دونوں جزوں میں موجود ہے۔ ہاں ذرا دیکھیے، میرا ماحول خطابت جو ہے وہ ذرا الگ ہے، خدا آپ کو سلامتی دے، بڑے شوق سے بلا لیا گیا ہوں۔ یعنی اس آیت کے دو جز ہیں، ایک جز ہے جو رسول دے وہ لو، اور دوسرا جز ہے جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ ان ہر دو جز کا دوسرا نام ہے مکمل اسلام، کہ جو رسول دے وہ لو اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ آپ ذرا خاموش ہو گئے ہیں، میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں۔ بیٹا یہ موبائل نیچے کرو، نیچے کرو، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اب میری طرف دیکھو، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رسول کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو مسلط کرے۔ سلامتی ہو جی، بڑی مہربانی۔ دیکھیے صاحبان اسلام و ایمان، کس طرح قرآن واضح طور پر ہمیں یہ فیصلہ سنا رہا ہے کہ کسی مومن مرد کو، اب یہاں دو باتیں پھر ہیں، ایک تو وقت نہیں رہا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، نہ کسی مومن مرد کو یہ حق حاصل ہے، نہ کسی مومنہ عورت کو یہ حق حاصل ہے۔ معلوم ہوا اللہ نے حکم رسول کی مخالفت پر کسی کے لیے کنسیشن نہیں رکھی۔ واہ، یعنی کسی کے لیے رعایت نہیں رکھی، نہ کسی مومن مرد کو اور نہ کسی مومنہ عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ رسول کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو ترجیح دے سکے، اپنے فیصلے کو مسلط کر سکے۔ اچھا میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں، ارشاد خداوندی ہے میرا حبیب، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ میرا حبیب تیرے رب کی قسم، یہ تیرے امتی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اختلافی مسائل کا حل تجھ سے نہ لے۔ اور جب تو ان کا فیصلہ سنا دے، حل دے دے، تو یسلموا تسلیما، ہر حالت میں تسلیم کریں، دل میں میل نہ لائیں، دل میلا نہ کریں، بلکہ تیرے فیصلے کو ہر حالت میں تسلیم کریں۔ کیا مقام عظمت مصطفیٰ ہے کہ اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو سن لو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ محمد کے فیصلے کو رد کرنا تو دور کی بات ہے، تمہیں تو یہ بھی حق حاصل نہیں ہے کہ محمد کی آواز پہ اپنی آواز بلند کرو۔ جو سمجھ رہے ہیں وہ درود پڑھ دیں، باقی بیچارے مجبور ہیں۔
میں کیا کر سکتا ہوں؟ بڑی مہربانی جی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے مسلمانوں خبردار، تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میرے محمد کی آواز پر اپنی آواز بلند کرو. اس علاقے کے صاحبان علم، میرے شیعہ سنی سامعین، میں ان آیات سے ظاہر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی مسلمان محمد کی آواز پر آواز بلند نہیں کر سکتا تو محمد کے فیصلے کو رد کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں، ہم ذرا پھر ایک اور آیت پڑھ دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. درود پڑھیے گا، صلوات. آ جائیں جی، آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، ادھر آ جائیں، آ جائیں، سائڈ پہ آ جائیں. آئیے آئیے، کوئی بات نہیں، آ جائیں ادھر تشریف لے آئیں. تو اب یہاں پر میں پھر ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں. دیکھیے توجہ میری طرف رہیے. میں ان سے معذرت خواہ ہوں جو میری گفتگو کو نہیں سمجھ سکیں گے، چونکہ میرا جیسے کہ صاحبان علم جانتے ہیں میرا اپنا ایک ماحول ہے. تو یا میں پھر اور آیت پڑھ رہا ہوں. ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے مسلمانوں، اگر میرا محمد رحمت للعالمین ہونے کے ناطے سے کبھی تمہیں اپنے پہلو میں چلنے کی اجازت دے دے تو خبردار گستاخ نہ بننا. سبحان اللہ، بڑی مہربانی حضور. خبردار گستاخ نہ بننا. لا تقدموا، میرے محمد کے قدم سے قدم آگے نہ بڑھانا. صاحبان علم پتہ چل گیا نا کہ کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ محمد کے قدم سے نہیں. ابھی آپ نہیں پہنچے اور میں بھی وضاحت کرنے کا اب عادی نہیں رہا کہ وہ محمد کے قدم سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتا. یہی وجہ ہے کہ ہم شب معراج بیت المعمور میں دیکھتے ہیں آدم صفی اللہ بھی موجود ہے، نوح نجی اللہ بھی پہلو میں ہے، ابراہیم خلیل اللہ بھی جلوہ فگن ہے، ذبیح اللہ بھی سامنے ہے، کلیم اللہ بھی سلام کر رہا ہے، روح اللہ بھی زیارت کا شرف حاصل کر رہا ہے. لیکن کوئی نبی محمد کو نماز نہیں پڑھاتا. کیوں؟ اے مومنو خبردار، محمد کے قدم سے آگے قدم. بابا جی لیں میری بات لیں، میں لفظوں میں ادا کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں. یعنی کسی مسلمان کو کسی حالت میں، اس لفظ میں بہت کچھ تھا لیکن اب میں یہاں کیا کر سکتا ہوں، کسی مسلمان کو کسی حالت میں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ محمد کے قدم سے ایک قدم آگے بڑھا سکے. جو لے سکتے ہیں مہربانی، جو نہیں لیں گے داد لینے والوں سے پوچھ لیجئے گا کہ جب کوئی محمد کو نبی نماز نہیں پڑھا سکتا آگے بڑھ کر تو پھر کوئی امتی محمد کو نماز. مہربانی جی. ذرا اندازہ لگائیے، ذرا سوچئے، پھر فیصلہ کیجئے. قرآن ہم سب کے سامنے ہے کہ جب کوئی نبی ہمارے نبی کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو پھر کوئی اور. رکھیے شیعان محمد و آل محمد کے علماء کے سروں پر قرآن وصال رسول مقبول سے لے کر سن 11 ہجری 28 سفر سے لے کر اس وقت تک ہمارے کسی علامہ نے، مولانا نے، مجتہد نے، مفسر نے، محدث نے، محقق نے، مؤرخ نے کبھی نہیں کہا کہ
علی نے محمد کو نماز پڑھائی۔ نہیں بیٹا نہیں، میں خود مانگوں گا۔ نہیں، آپ نے بادشاہی کی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک بات کرتا ہوں، آپ نے اتنا ٹائم ہی نہیں رکھا کہ میں کوئی بات آگے بڑھا سکوں۔ یا بلاتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ بلانے والے کو کتنا ٹائم دینا ہے۔ کوئی نبی جب ہمارے نبی کو نماز نہیں پڑھا سکتا، علی کے لیے رسول کا فرمان ہے، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، روح کا روحی، نفسوں کا نفسی، خلقت انا وعلی من نور واحد۔ ہائے 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 انا وعلی من شجرۃ واحدہ۔ رسول پاک کا اور علی کا شجرہ طیبہ ایک ہے، اصل ایک ہے، نسل ایک ہے، حسب ایک ہے، نسب ایک ہے، خون ایک ہے، روح ایک ہے، نور ایک ہے، گوشت ایک ہے، پوست ایک ہے۔ تو جو محمد کی روح ہے، جب وہ نماز نہیں پڑھا سکتا تو پھر تجھ جیسا اور تجھ جیسا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، خبردار میرے محمد کے قدم سے آگے قدم نہ بڑھانا۔ اور سن لو، اسلام اسی کا نام ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ۔ جو رسول دے وہ لو، اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ کیسٹ تیار ہو رہا ہے، موبائل میں تقریر لی جا رہی ہے۔ میں اہل سنت بزرگوں کی اور بھائیوں کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، جس کا نام ہے کنز الامال، جلد نمبر 11۔ اس کتاب سے، یہ عربی میں ہے، میں وہاں سے لے کر یہ عبارت پڑھ رہا ہوں حدیث کی۔ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کے وصال کے وقت آپ کے قدم ہائے مبارکہ کا بوسہ لیتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایک ایسی وصیت کریں کہ جس پر میں آپ کے بعد عمل کرتا رہوں۔ اب ذہنوں میں رہے، جو رسول دے وہ لو۔ میں نے حوالہ دے دیا ہے، اب میں وہ عبارت پڑھ رہا ہوں حدیث کی جو رسول نے ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں، یا عمارو ان رأیت علیًا قد سلک وادیًا وسلک الناس وادیًا غیرہ فاسلک مع علی ودع الناس۔ اے عمار، اگر تو میرے بعد دیکھے کہ اکیلا علی، تنہا علی، فقط علی، صرف علی، بس علی ایک راستے پر چل رہا ہے، اور ساری اولاد آدم علی کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چل رہی ہے، دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو بچوں، میری مجبوری ہے، دیکھیے میں آپ کے احساسات کا بھی پورا احساس کرتا ہوں کہ کچھ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے، لیکن میرے بچوں، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہ میں آپ کو دوڑا سنا سکتا ہوں، نہ قصیدہ سنا سکتا ہوں، میں نے تو بات ہی کرنی ہے نا۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ اچھا، ایک ڈھیلی ڈھیلی صلوات اور بھی پڑھ دیں۔ یہ دیکھیے، جو رسول دے وہ لو، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ ایک حوالہ میں نے دے دیا ہے، اب میں پھر دوسرا حوالہ دے رہا ہوں دوسری حدیث کا، کنز الامال، جلد نمبر 13۔ میرے بڑے بھائیوں کی بڑی کتابوں میں سے یہ ایک کتاب ہے، جہاں سے مکہ تک
میں اپنے حوالے کا ضامن ہوں۔ صرف آپ کے 17 کی بات نہیں ہے، جہاں جہاں جس علامہ سے جو میں حوالے دے کے جاؤں گا، آپ جس سے چاہیں جا کے تسلی کرا لیں۔ یہ میں حوالہ دے رہا ہوں۔ دوسرا حوالہ کیا ہے؟ حضرت علامہ سہل کشفی حنفی شافعی، ان کی کتاب کا نام ہے المناقب المرتضویہ۔ ان دونوں کتابوں سے لے کر میں رسول کی یہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء اساس، ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، واساس الدین حبنا اہل البیت، دین کی بنیاد میری اہل بیت کی محبت۔ یہ ہے ایک حوالہ۔ اب میں دوسرا حوالہ دے رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے مناقب خوارزمی، یہ بھی عربی میں ہے۔ میرے اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی کتاب ہے۔ دوسری کتاب کا نام ہے ینابع المودت۔ رسول پاک کا فرمان ہے، لَبِجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ۔ اور لوگوں اگر پوری دنیا کے لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ چھوڑ دیں جی، آپ تقریر سنیں، چھوڑ دیں ہر فیصلہ۔ نہیں صاحب، جس نے نعرہ نہیں لگایا نا، میں اشارہ کر دوں گا کہ فلاں نے نعرہ نہیں لگایا، پھر خفا نہ ہونا کہ بھرے مجمع میں گلفام صاحب نے اشارہ کر دیا۔ کمال ہے، آپ نعرہ لگاتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ ہم علی کے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں، علی پہ احسان کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، یہ علی کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تمہاری زبانوں کو اپنا نام لینے کے قابل بنا دیا ہے۔ اب نعرہ لگاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر میں ایک اور حدیث پڑھ رہا ہوں۔ تاریخ اسلام کی بہت بڑی، ہمارے بھائیوں کے نزدیک تاریخی شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ارشاد فرما رہے ہیں، دو کتابوں کے نام۔ پہلی کتاب کا نام ینابع المودت عربی میں، دوسری کتاب کا نام مناقب خوارزمی عربی میں، تیسری کتاب کا نام مودت القربہ، یہ بھی عربی میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں، سمیت رسول اللہ، میں سن کے نہیں سنا رہا۔ دیکھیے، جو لے سکتے تھے وہ میرے آگے بیٹھتے، اب جو نہیں لے سکتے میں کیا کر سکتا ہوں؟ سمیت تو میں نے رسول سے خود سنا ہے، کسی سے سن کے نہیں سنا رہا۔ رسول پاک کیا فرماتے رہے؟ قال رسول اللہ، یہ لے جائیے میرا حوالہ جو میں دے چکا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حب علی برات من النار، جہنم سے بچنے کا اگر کوئی وسیلہ ہے تو وہ قلبی محبت علی تھی، اور آج بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ باقی حدیث میں آگے نہیں بڑھاتا۔ مجھے آج کی تقریر میں چونکہ بتایا گیا تھا بھائی جواد ریحان صاحب کی طرف سے کہ وہاں کا اجتماع گلفام صاحب ایسے ہے جیسے گجرانوالہ کا ہے، تو میرے ذہن میں ایک بہت بڑا تصور تھا، اس کے مطابق میں نے گفتگو کرنی تھی، لیکن مجھے افسوس ہوا ہے کہ وقت کے دامن میں وسعت کا قطعاً خیال نہیں کیا گیا۔ جب اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو رسول دے
کھول لو اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ تو آج میرے اہل سنت بھائیوں کے ایک سکالر آف اسلام کا اپنے کلپ کے ذریعے سے یہ نعرہ لگانا کہ رسول پاک اپنی زندگی میں کسی کو وسیع بنا کر نہیں گئے۔ سن لیا آپ نے؟ میں ابھی اس کا نام لیتا ہوں، یہ اس کا کلپ ہے جو میں نے خود سنا ہے باقیوں کے ساتھ ساتھ، کہ رسول خدا اپنی حیات مبارکہ کے دوران سوا قرآن کے کسی اور کو وسیع بنا کر نہیں گئے۔ تو جب رسول وسیع بنا کر گئے ہی نہیں تو پھر شیعہ حضرات علی ولی اللہ ہے، وسیع رسول اللہ ہے، یعنی علی کو رسول اللہ کا وسیع پکار کر علی کا نام کیوں لیتے ہیں جب رسول نے کسی کو وسیع بنایا ہی نہیں؟ تو پھر شیعہ حضرات علی کو وسیع رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اب بحث کا وقت نہیں رہا، صرف حوالہ جات ہوں گے اور بات ہوگی، اور جہاں دیکھوں گا کہ وقت بالکل ختم ہو گیا ہے میں وہیں چند جملے مصائب کے عرض کر کے شبیہ علم مبارکہ برآمد کرا لوں گا۔ لیجئے میں پہلے نمبر پر حوالہ دے رہا ہوں، اس سکالر آف اسلام کا نام ہے مرزا، جانتے ہیں نا، انجینئر، آگے ہے ذہن میں، محمد علی انجینئر، گجرات کی اور جہلم کی سرحد پر بیٹھ کر اپنے چاہنے اور ماننے والوں کے سامنے 10 20 50 100 کتابیں رکھ کر گفتگو کرنا آسان ہے، لیکن آج کے دور میں جو بھی بات کرتا ہے میں کر رہا ہوں، میرا ایک لفظ بھی آپ تک محدود نہیں رہے گا۔ ادھر تقریر ختم ہوگی، ادھر نامعلوم کہاں کہاں یہ تقریر پہنچ جائے گی، تو ایک لفظ بھی محفوظ نہیں رہتا۔ تو میرے بھائی، میں ان کے حق میں گستاخی نہیں کروں گا، ہم بے ادب نہیں ہیں، قطعاً میں ان کے حق میں گستاخی نہیں کروں گا۔ ان کا یہ کہنا کہ رسول کسی کو وسیع بنا کر نہیں گئے، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، بھائی پہلے اپنے مکتب کی کتابیں پڑھو۔ میری گل سمجھ آئیے جی؟ جسے سمجھ آ جائے وہ ذرا بولے، جو بات ذرا مشکل ہے۔ پہلے اپنے مسلک کی، اپنے مکتب کی کتابیں پڑھو، اگر نہیں پڑھتے تو لو پھر ہم تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ لیجئے صاحبان، پہلی کتاب کا نام ہے عربی میں مناقب ابن مغازلی، میں یہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر 89 حدیث نمبر 132، سطر نمبر 10 سے لے کر 13 تک، یہ میں نے پورا حوالہ دے دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے یہ رسول کی حدیث ہے، ان النبی، کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، قالا ان اللہ عز و جل انزل قطعۃ من نور، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نور کے خزانے سے نور کا ٹکڑا نازل کیا، نور کا ایک ٹکڑا نازل کیا، فساقہا، پھر اس نور کے ٹکڑے کو اللہ نے آگے بڑھاتے ہوئے فاسکنہا فی صلب آدم، جناب آدم کے صلب میں ٹھہرا دیا، وہاں سے پھر اسے آگے بڑھانا شروع کیا، جہاں تک اللہ نے چاہا اسے آگے بڑھایا، آگے بڑھا کر ایک مقام پر روک کر قسمہا جزءین، اس نور کے ٹکڑے کو اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس نور کے ٹکڑے کو اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، تقسیم کرنے کے بعد کیا کیا؟ جزءن فی صلب عبداللہ و جزءن فی صلب
ابی طالب نور کے ٹکڑے کے ایک جز کو اللہ نے پشت عبداللہ میں ٹھہرایا اور نور کے دوسرے ٹکڑے کے جز کو اللہ نے صلب ابی طالب میں ٹھہرایا. اور اب اللہ نے کیا کیا؟ فَأَخْرَجَنِي نَبِيًّا، اللہ نے مجھے نبی کی حیثیت سے اس عالم میں جلوہ فکن کیا. وَأَخْرَجَ عَلِيًّا بَصِيًّا، اور علی کو میرا بصی بنا کر اور علی کو میرا وصی بنا کر اس عالم میں جلوہ فکن فرمایا. میرے معظم مکرم سامعین، پتہ چل گیا علی یہاں آ کے وصی نہیں بنا. واہ صحیح واہ، کمال ہے جی. تھوڑے چھپ کر جان دی جڑے چھپ کر کے بیٹھے ہو. اس حدیث رسول سے پتہ چل گیا کہ علی یہاں آ کر وصی نہیں بنا، بلکہ علی عالم نور سے وصی بن کر آیا. جو یہاں آ کر امیر المومنین بنے وہ اور ہیں جو امیر المومنین بن کے آیا وہ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری. درود پڑھیے گا، صلوات. اب یہ تو تھا نا عربی کا حوالہ. اب میں ایک اور حوالہ دے رہا ہوں باقی دلائل کو چھوڑ کر. 10 دلائل میں نے دینے تھے، 3 پر اکتفا کرتا ہوں چونکہ اتنا وقت نہیں ہے. تو میں دوسرا دلیل دے رہا ہوں، وہ اس کتاب سے دے رہا ہوں جو آپ کو ہو سکتا ہے آپ کے پسرور میں بھی مل جائے، ناروال میں بھی مل جائے. اگر یہاں نہ ملے تو لاہور کے اردو بازار میں ہر حالت میں مل جائے گی. تو میں 2 کتابوں کے نام لوں گا. پہلی کتاب کا نام جو میں لے رہا ہوں عربی میں ہے، یہ ہے ینابع المودت، اور دوسری کتاب کا نام ہے آل رسول، یہ اردو میں ہے. رائٹر کا نام سن لیں. دوسری کتاب کا نام ہے آل رسول، حضرت علامہ سید خضر حسین چشتی حنفی، یہ ان کی یہ کتاب ہے. 5 جلدیں ہیں آل رسول کی. 5 جلدوں میں سے یہ دوسری جلد ہے جس سے میں پڑھ رہا ہوں. اس کا صفحہ نمبر ہے 601. یہ لکھتے ہیں، یہ میں نے شیعہ کتاب سے نہیں پڑھا، کہ فتح مکہ کے بعد جب رسول نے قبیلہ حوازن پر حملے کا ارادہ کیا. اب دیکھیں نا، ہماری تقریر جو ہوتی ہے وہ کچھ لوگ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اب جسے پتہ نہیں ہے حوازن کیا ہے، قبیلہ کون ہے، وہ بیچارہ چپ کر کے نہیں سنے گا تو اور کیا کرے گا. خیر، ان پر میں خفا نہیں ہوں، بلکہ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ نہ سمجھنے کے باوجود بھی سن رہے ہیں کہ قبیلہ حوازن پر جب رسول نے حملے کا ارادہ کیا تو جو رسول نے ترتیب دی فوج، اس فوج کا علمدار امیر لشکر رسول پاک نے علی کو مقرر کیا. اور علی کو، اب دیکھیے بات سنیے گا، یہ سنی حوالہ ہے، شیعہ حوالہ نہیں ہے. علی کو مقرر کر کے علی سے فرمایا، یا علیو کم فانظر کرامتکا علی اللہ عز و جل. اے علی اب ذرا کھڑا ہو جا اور کھڑے ہو کر تو دیکھ کہ اللہ نے تجھے اپنے نزدیک کیا بزرگی عطا کی ہے. اب علی کو رسول نے حکم دیا کہ علی کھڑا ہو جا اور کھڑے ہو کر دیکھ کہ اللہ کے نزدیک تیرا مقام کیا ہے. علی کھڑے ہوئے. جب کھڑے ہو چکے تو پھر علی کو دیکھا. دیکھ کر فرمایا، علی وَكَلِّمِ الشَّمْسَ، علی سورج کی طرف رخ کر کے سورج سے گفتگو کر. صاحب جی یہ حوالہ ہے، یہ حوالہ ہے. کیسر سے لیں، آپ کی مرضی. میری تقریر کے بعد میں گاڑی تک جاؤں گا. جو شخص اپنے موبائل میں میرا یہ حوالہ لینا چاہے چلتے چلتے میری طرف سے اس کو منع نہیں ہوگی، میں اس کے لیے حاضر ہوں. علی سے فرمایا، علی
کھڑا ہو جا۔ جب علی کھڑے ہوئے فرمایا کلم الشمس، علی سورج کی طرف رخ کر کے اس سے بات کر کہ اللہ نے تجھے کیا مقام بخشا ہے۔ علی کھڑے ہوئے سورج کی طرف دیکھا، اب صحابی دیکھ رہے ہیں، لشکری دیکھ رہے ہیں، مکہ کے تازے تازے مسلمان دیکھ رہے۔ اوہ ہائے ہائے، ہاں دسو جی میں کس طرح پڑھا؟ یعنی اندازہ لگاؤ، مکہ کے تازے تازے مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ اب کوئی تو فضیلت دیکھ کر امامت کا قائل ہوا، اور کوئی فضیلت دیکھ کر نفاق میں بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ کلم الشمس، علی سورج کی طرف رخ کر کے سورج سے ہم کلام ہو۔ علی نے سورج کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرماتے ہیں السلام علیکہ ایہا العبد الدائر فی طاعت ربہ، اے اپنے رب کی اطاعت میں مصروف گردش رہنے والے، سفر میں رہنے والے، تجھ پر مجھ علی کا سلام ہو۔ علی کا سلام کرنا تھا۔ علامہ لکھ رہے ہر ایک نے سورج کا جواب سنا، وعلیک السلام یا اخا رسول اللہ و وصیہ، اے رسول کے بھائی اور اس کا وصی، تجھ پر میرا سلام۔ اوہو، اب پانی دو بیٹا، مہربانی دی، بڑی مہربانی۔ اب دو بیٹا، درود پڑھیے گا، صلوات۔ بس صاحب ایک حوالہ اور لے لیں اور اس کے بعد میں مسائل عرض کرتا ہوں۔ جو اب میں حوالہ دے رہا ہوں وہ کوئی دنیا اسلام کا علامہ اس حوالے کو رد نہیں کر سکتا۔ حوالہ میں ابھی دیتا ہوں۔ آیت نازل ہوئی سن 362 میں، یعنی رسول کی تبلیغ کا تیسرا سال۔ بابا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے حبیب اپنے قریبیوں کو بلا کر انہیں اسلام کی دعوت دے۔ اب یہ رسول پر آیت نازل ہوئی، جب نازل ہو چکی 12 سال کا یا 13 سال کا علی تھا۔ رسول نے علی سے فرمایا کہ علی جاؤ اور جا کر میرے قریبیوں کو اور اپنے قریبیوں کو بلا کر لے آؤ۔ بڑوں بڑوں کو چھوڑ کر علی سے کہا، ہائے ہائے ہائے، جو صرف 12 یا 13 برس کا تھا، کہ علی جاؤ جا کر میرے اور اپنے قریبیوں کو بلا کر لے آؤ۔ علی گئے۔ یا رسول اللہ، علی 12 یا 13 سال کا ہے، کم از کم اسے نام تو بتائیں کہ کسے کسے بلانا ہے۔ واہ صحیح واہ، حد ہے توڑے چپ کر جان، میں تو اگلا فکرہ دینا ہی نہیں چاہتا تھا، سارے چپ کر گئے ہو۔ یا رسول اللہ، علی کو بتاؤ تو صحیح کہ کسے کسے بلانا ہے۔ جواب ملتا ہے خاموش گلفام، علی کو نام تو تب بتاتا جب علی کے اور میرے علم میں فرق ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، علی گئے، جا کے بلا کے لے آئے۔ 40 فرد تھے، زنوں مرد، عورتیں اور مرد، سب کے سب ہاشمی، کسی اور کو نہیں بلایا۔ اور حضور ایک فکرہ دوں گا، تشریح نہیں کروں گا، 90% میرا مجمع میرا فکرہ نہیں سمجھے گا۔ اگر 5 12 14 72 سمجھ گئے تو میں سمجھوں گا سب سمجھ گئے۔ اور بھئی جنہیں رسول پاک اپنا رشتہ دار سمجھ کر بلاتا ہی نہیں، وہ کل رسول کے رشتہ دار کیسے؟
بڑی مہربانی. اب لیجئے، اب میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. نمبر 1 کتاب کا نام تاریخ کامل، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 63 عربی میں. آئیے بھائی جان تشریف لے آئیے، درود پڑھیے، صلوات. اچھا ہے کہ ڈھیلی صلوات اور بھی پڑھ دیں، صلوات. محترم، آپ نے ٹائم کی تقسیم میں خیال نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے میری عادت کا کہ بات سے بات نکلتی ہے. اب بتائیے، ماتمیوں نے ماتم کرنا ہے اور اس عبادت کو منزل معراج تک پہنچانا ہے، تو مجھے جلدی سے وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. تو خیر، یہاں پر پہلی کتاب کا نام ہے تاریخ کامل، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 63، مطبوعہ بیروت، لبنان. دوسری کتاب کا نام ہے تاریخ طبری، جلد نمبر 2، اتفاقاً اس کا بھی صفحہ نمبر ہے 63. رسول پاک نے علی کو بھیجا، علی بلا کے لے آئے. پہلے دن کھا پی کر رسول نے چاہا خطبہ پڑھے، ابو لہب نے ٹوکا، مجمع تتر بتر ہو گیا. دوسرے دن پھر بلایا گیا، پھر رسول نے چاہا خطبہ پڑھے، ابو لہب نے پھر شرارت سے کام لیا. تیسرے دن پھر پکارا گیا. تیسرے دن جب پھر آ گئے، اب جب کھا پی کے جانے لگے، رسول نے چاہا خطبہ پڑھے، یا ادھر سے ابو لہب نے اٹھ کر شرارت کرنا چاہی. ابھی چاہی کہ کونے سے شیروں کے شیر باپ نے. واہ 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 واہ، سلامت رہیں، آباد رہیں. جیو حیدر وہیں سے آواز دے کر کہا، اسکت یا آبرو. شرح نہج البلاغہ علامہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 3، وہیں سے آواز دے کر کہا، اسکت یا آبرو، چپ کر جاؤ کانے. مان توحازہ، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیری اوقات کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے؟ کاش فکرے کے لیے تشریح کا وقت ہوتا. یہ کہہ کر رسول کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں قم یا محمد. اگلا فکرہ سنیے گا، میں رکوں گا نہیں. قم یا محمد فبلغ رسالت ربک. اے محمد کھڑے ہو جاؤ، جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے وہ پہنچا دو. اب یہ لیجئے. اچھا جی، اچھا، ماشاءاللہ. رسول پاک نے خطبے کے آخر میں کیا فرمایا؟ فَحَيَّكُمْ يُوَازِرُنِي عَلَىٰ هَذَا الْأَمْرِ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ أَخِي وَبَصِيِّي وَبَزِيرِي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ مِنْ بَعْدِي. ہائے 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 ہائے. تم میں سے کون ہے ایسا جو آج اس بھرے مجمع میں تبلیغ دین اسلام میں میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرے، میرا زور کمر بنے، میرا بازو بنے؟ میں اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ کل وہی میرا بھائی ہوگا، وسیع ہوگا، وزیر ہوگا، خلیفہ ہوگا. اسلام کی پہلی دعوت میں رسول منوا رہے ہیں کہ کل وہ میرا وسیع ہوگا. سب کے سب بابا جی دیکھیں میری طرف، میں نتیجے کی طرف آ رہا ہوں. میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن آج کچھ نہیں کہہ سکا. رسول نے جب اعلان کیا تو سب خاموش رہے، سب خاموش رہے. یہی 12 یا 13 سال کا
فکرہ دے رہا ہوں حضور باقی نہیں بولیں گے. 12 یا 13 سال کا روح شجاعت اٹھا. روح شجاعت اٹھا, اٹھ کر کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. اب اس کے بعد یہ یہاں ہیں. اس کے بعد رسول نے کیا کیا؟ علی کی گردن میں یوں ہاتھ ڈالا, ہاتھ ڈال کر مجمع کی طرف دیکھا, دیکھ کر کہا سنو ھذا اخی, یہ میرا بھائی ہے, وصی, یہ میرا وصی ہے, خلیفتی, یہ میرا خلیفہ ہے. پتہ چل گیا نا کہ جب سے محمد نبی اللہ ہے تب سے علی رسول کا خلیفہ. اب بس سب بات ختم. دعوت ذوالعشیرہ میں 2 فرد ہیں وعدہ کرنے والے. ایک ہے رسول اور ایک ہے 12 سال کا بچہ. اگر بچہ کوئی سیاسی جلسے میں کھڑے ہو کر امیدوار سے وعدہ کر لے کہ میں آپ کو ووٹ دلواؤں گا, آپ یہ کریں گے, اور وہ وعدہ کر دے ہاں میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں, اب وہ بچہ تو وعدہ نبھا جائے, اور وہ بننے والا MNA یا MP وعدہ نہ نبھائے, تو آپ جتنے سفید ریش بیٹھے ہیں آپ اس MPA سے یا MNA سے کہیں گے کہ حضور حد ہو گئی ہے, بچے نے وعدہ نبھا دیا ہے. آپ بڑے سیاستدان ہو کر, اور بابا وعدہ کرنے والے ہیں 2, ایک ہے محمد رسول اللہ اور ایک ہے 12 سال کا علی. اب وعدہ کیا ہے علی کا؟ مدد کا. محمد کا وعدہ کیا ہے؟ میرے بعد میرا وصی, میرا خلیفہ ہوگا. تو اب بچے نے وعدہ کیا پورا. دعوت ذوالعشیرہ سے چلو, شب ہجرت پہ پہنچو, محمد کے بستر پر دیکھو, مدینے میں آ جاؤ, جنگ بدر میں دیکھو, جنگ احد میں دیکھو, جنگ خندق میں دیکھو, جنگ خیبر میں دیکھو, غزوۃ الحنین میں دیکھو, باقی مارکاؤں میں دیکھو, غزوات السرایا میں دیکھو, رسول کی وصال پر دیکھو, لحد میں سلاتے وقت دیکھو. تو بچہ تو کر گیا وعدہ پورا. تو محمد کا وعدہ کیا تھا کہ میرا وزیر میرا خلیفہ ہوگا. تو اب اللہ کو فرمانا پڑا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر یہ کام نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا. تفسیر کبیر جلد نمبر 12 عربی میں اب رسول نے 24,000 حاجیوں کے درمیان 24 لاکھ حاجیوں کے درمیان بادو علی بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا. بڑی مہربانی. یہ اسی طرح نعرہ لگاؤ گے جیسے اب لگائے ہے. بچوں آپ کو علم نہیں ہے, آپ تو خیر آپ مجھے بڑھاپے میں سن رہے ہیں. یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ جو میرے سامنے ہیں, انہیں پتہ جی. اچھا جی, ماشاءاللہ. جب مجھے کرسی پہ کھڑا کیا گیا تھا تو آپ نے مجھ سے یقیناً آپ بزرگوں نے سنا ہوگا. اب میں بچوں کو سنا رہا ہوں. اچھا جی, میں بچوں کو سنا رہا ہوں, آپ کو نہیں سنا رہا. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کے قوانین میں کبھی تغیر و تبدل واقع نہیں ہوتا. ہر نبی نے اپنا وصی خود بنایا ہے, امت نے نہیں بنایا. ہر نبی نے اپنا وصی خود بنایا ہے, کسی نبی کے امت نے نہیں بنایا. آدم نے شیز کو بنایا, شیز نے محلس کو بنایا,
میلس نے محوق کو بنایا، محوق نے امیشہ کو بنایا، امیشہ نے اشامر کو بنایا، اشامر نے برشیشہ کو بنایا، برشیشہ نے یافس کو بنایا، یافس نے برہ کو بنایا، برہ نے جفینہ کو بنایا، جفینہ نے عمران کو بنایا، عمران نے ناہور کو بنایا، ناہور نے متشق کو بنایا، متشق نے لمک کو بنایا، لمک نے نوح کو بنایا، نوح نے سام کو بنایا، سام نے ارفاشد کو بنایا، ارفاشد نے شالق کو بنایا، شالق نے عابر کو بنایا، عابر نے فالق کو بنایا، فالق نے ارغو کو بنایا، ارغو نے شروق کو بنایا، شروق نے ناہور کو بنایا، ناہور نے تارخ کو بنایا، تارخ نے ابراہیم کو بنایا، ابراہیم نے اسماعیل کو بنایا، اسماعیل نے اسحاق کو بنایا، اسحاق نے یعقوب کو بنایا، یعقوب نے یوسف کو بنایا، یوسف نے شعیب کو بنایا، شعیب نے موسیٰ بن عمران کو بنایا، موسیٰ بن عمران نے یوشع بن نون کو بنایا، یوشع نے داؤد کو بنایا، داؤد نے سلیمان کو بنایا، سلیمان نے عاصم بلقیہ کو بنایا، عاصم نے زکریا کو بنایا، زکریا نے یحییٰ کو بنایا، یحییٰ نے سایہ کو بنایا، سایہ نے منذر کو بنایا، منذر نے سلیمہ کو بنایا، سلیمہ نے برہ کو بنایا، برہ نے عیسیٰ کو بنایا، عیسیٰ نے شمعون کو بنایا۔ ادھر اسماعیل پر آؤ، اسماعیل نے کیدار کو بنایا، کیدار نے حمل کو بنایا، حمل نے بن کو بنایا، بن نے سلمان کو بنایا، سلمان نے ہمسی کو بنایا، ہمسی نے السی کو بنایا، السی نے عدد کو بنایا، عدد نے اود کو بنایا، اود نے ماد کو بنایا، ماد نے نظار کو بنایا، نظار نے مدرکہ کو بنایا، مدرکہ نے خزیمہ کو بنایا، خزیمہ نے کنانہ کو بنایا، کنانہ نے فہر کو بنایا، فہر نے غالب کو بنایا، غالب نے لوئی کو بنایا، لوئی نے کعب کو بنایا، کعب نے مرہ کو بنایا، مرہ نے قصی کو بنایا، قصی نے عبد مناف کو بنایا، عبد مناف نے ہاشم کو بنایا، ہاشم نے عبد المطلب کو بنایا، عبد المطلب نے عبداللہ کو بنایا، عبداللہ نے ابو طالب کو بنایا، ابو طالب نے محمد کو بنایا۔ محمد اعلان کر رہا ہے من کنت مولا ہو میں اب ختم کر رہا ہوں چونکہ ابھی اذان کا وقت ہو جائے گا۔ جس طرح رسول نے علی کو بنایا اسی طرح علی چاہتے تھے کہ میرے بعد ایک ایسا میری شجاعت کا وارث ہو کہ جس طرح میں بھائی ہوتے ہوئے ساری زندگی اپنے آپ کو مصطفیٰ کا غلام کہلواتا رہا، اسی طرح وہ فرزندان رسول کا، حسنین کا بھائی ہونے کے باوجود ساری زندگی اپنے آپ کو غلام حسنین کہلواتا رہا۔ علی کی دعا کے نتیجے کا نام ہے عباس۔ ہماری ایک بہت بڑی مقتل کی کتاب ہے جس کا نام ہے الدمعۃ الثاقبہ۔ جب جناب عباس دنیا میں جلوہ فکن ہوئے اور سب سے پہلے اس شہزادی نے ہاتھوں پر اٹھایا جس کے پردے کا محافظ بن کر آیا تھا، بی بی نے دیکھا کہ عباس کے دائیں بازو پر علم کا نشان ہے اور بائیں بازو پر مشکیزے کا نشان ہے۔ سیدہ روئیں، مولا علی تشریف لائے، بیٹی بھائی کی آمد پر رو رہی ہے۔ کہا بابا جان سمجھ میں نہیں آتا، اس کے دائیں بازو پر علم کا نشان تو منوا رہا ہے کہ یہ آپ کی شجاعت کا وارث ہوگا، لیکن یہ مشکیزے کا نشان کیوں ہے؟ واہ صاحب واہ، نہ رونے والا علی رو پڑا، سبحان اللہ۔ رو کر کہا بیٹی یہ سوال آج نہ کر، بابا کب کروں؟ سن 61 ہجری ماہ محرم کربلا
کربلا کا میدان 10ویں تاریخ جب یہ مشکیزہ پہن کر تیرے قدموں میں بیٹھ کر کہے گا کہ سیدہ میرا آخری سلام، واہ بھئی واہ بھئی، سبحان اللہ، آباد رہو شاد رہو۔ اس وقت تجھے پتا چلے گا کہ یہ مشکیزے کا نشان کیوں ہے۔ وہی دن آگئے، پیاسی سکینہ نے چچا کو مشکیزہ پہنایا، سیدہ کے قدموں میں بیٹھ کر جب کہا نا آخری سلام، سیدہ نے سر اٹھا کر فرماتی ہیں عباس میں تمہیں جانے سے نہیں روکتی، بے شک جاؤ، لیکن اتنا تو مجھے بتاؤ کیا زینب کو مدینے سے کربلا اسی لیے لائے تھے کہ تم مارے جاؤ اور میں تمہارے لاشے پر بیٹھ کر ماتم کروں؟ جب کہا نا میں تمہارے لاشے پر بیٹھ کر ماتم کروں، عباس تڑپے، لرز کر کہا سیدہ یہ کنیز کا بیٹا وعدہ کرتا ہے ہر ہاشمی کا لاشا خیمے میں آئے گا، آیا ہے، آپ نے سر کے بال کھول کر ماتم کیا ہے، لیکن یہ کنیز کا بیٹا نہیں آئے گا۔ رک جاؤ، جب تک میں نہ کہوں شبی نہیں لانی، میری طرف دیکھیں، مجھے پڑھنے دیں۔ آواز دے کر کہا سیدہ میں وعدہ کرتا ہوں یہ کنیز کا بیٹا نہیں آئے گا، میرا لاشا نہیں آئے گا۔ بہنوں والو، جب عباس نے کہا نا میرا لاشا نہیں آئے گا، سیدہ تڑپ کر ذہنوں میں رہے جو لوگ پڑھتے ہیں نا کہ بی بی چھوٹی تھی اور عباس سے چھپ جاتی تھی، غلط، بی بی کم از کم جناب عباس سے 18 سال یا 20 سال بڑی تھی۔ جب عباس نے کہا نا میرا لاشا خیمے میں نہیں آئے گا، سیدہ روتی ہوئی طلب کر اٹھی، رخ کیا نجف کی طرف، آواز دے کر کہا صدقتا یا ابی، بابا آپ نے سچ کہا تھا۔ عباس طلب کر کہتے ہیں بی بی بابا نے کیا کہا تھا؟ کہا بابا کہتے تھے زینب ایک دن آئے گا جب تیری ردا چھینی جائے گی، تیرے سر کے بال کھل جائے گے، تو کیا دن بنے گی؟ میں سوچتی تھی جس کا بھائی عباس ہو۔ مرحبا 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 مرحبا، جیتے رہے سلامت رہے۔ بابا یہ بچہ بٹھا دو، یہ بچہ بٹھا دو۔ اجازت ملی، شہادت نہیں پڑھتا، پہنچے، پانی بھر کر واپس پلٹے، دایاں بازو شہید ہوا، پھر بایاں بازو شہید ہوا۔ کوشش تھی پانی پہنچ جائے، ہرملہ کا تیر لگا، پانی زمین پر بہ گیا، پانی کا بہنا تھا، عباس کا سر جھکا۔ اب جب دونوں بازو کٹے تھے تو عمر ابن سعد نے پوری فوج میں ندا دے کر کہا شامیوں، کوفیوں، جس نے علی سے بدلہ لینا ہو واہ بھائی واہ بھائی، اس کے بیٹے عباس سے بدلہ لے لو، اس کے بازو سلامت نہیں رہے۔ یکدم تیر برسے، نیزے کڑکے، تلواریں چلی، سر سے لے کر پاؤں تک، عباس تیروں میں گم ہو گئے۔ یہ علاقہ ماشاءاللہ اندازہ کر لیا ہے میں نے، یہ علم و ادب کی آغوش کا پروردہ ہے۔ میں تاریخ کا ایک فقرہ دے رہا ہوں۔ کچھ ہمارے بھائی پڑھتے ہیں کہ عباس کی ایک آنکھ میں تیر تھا، ایک آنکھ میں خون تھا، پڑھتے ہیں نا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تحقیق سے ثابت ہے کہ مولا عباس کی دونوں آنکھوں میں 7 تیر لگے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ پتہ تو اس بہن کو لگا جو دروازے پر رک کر کہہ رہی تھی بیویو اپنی اپنی چادریں سنبھال لو۔ سبحان اللہ، 7 تیر دونوں آنکھوں میں لگے۔ اب اندازہ لگائیں بدن کا کیا حال ہوگا۔ جناب عباس نے سر جھکایا زانووں کی طرف کہ تیروں کو زانووں میں رکھ کر جھٹکا دے کر کچھ تیر نکالے۔ ابھی سر جھکایا ہی تھا کہ حکم بن طفیل ملعون نے آپ کے سر پر گرد مارا۔ گرد اتنا زور سے لگا، مجھے معاف کر دینا چونکہ تاریخ ہے، میں ممبر کے حوالے سے پردہ نہیں ڈال سکتا، درمیان سے سر پھٹ گیا، دماغ نکل کر شانوں پہ گرا۔
ایک اور ظالم نے کمر میں نیزہ مارا، عباس زین سے منہ کے بل زمین پر آئے۔ اب جو میں مصائب پڑھ رہا ہوں یہ میں نہیں پڑھ رہا، مولا عباس فرماتے ہیں اے واعظو، اے ذاکرو، اے خطیبو، جب بھی میرا مصائب پڑھا کرو مومنین سے پوچھا کرو کہ جب بھی کوئی سوار زین سے زمین پر آتا ہے وہ کس کا سہارا لیتا ہے؟ وہ اپنے بازوؤں کا سہارا لیتے ہیں۔ میرے تو بازو کٹ گئے تھے، عباس منہ کے بل زمین پر آیا، سینے کے تیر کمر سے نکل گئے، حسین تڑپ کر پہنچے، بس آخری فکرہ، تڑپ کر پہنچے، عباس کو سنبھالا۔ عباس نے وصیتیں کی، مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جانا۔ اچھا عباس اٹھانے کے قابل بھی نہیں تھا، مولا فرماتے عباس کوئی آخری حسرت؟ کہا ہاں مولا ایک حسرت ہے۔ وہ کیا ہے؟ مولا بابا نے مانگا تھا مجھے تیری غلامی کے لیے، آیا حق کے غلامی میں نے ادا کیا؟ فرمایا عباس جیسا تو نے ادا کیا ہے ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ کہا مولا پھر ایک احسان کرے، مجھے سند دیں کہ میں نے حق کے غلامی ادا کیا ہے۔ عباس کیا سند دوں؟ کہا مولا میرا لاشا اٹھا کر عمر ابن سعد کو دے دیں، بس آخری فکریں، یہ آخری فکریں ہیں، میرا لاشا اٹھا کر عمر ابن سعد کو دے دیں۔ کیوں عباس تیرا لاشا عمر ابن سعد کو کیوں دوں؟ مولا میں جو تیرا غلام ہوں، عمر ابن سعد کو میرا لاشا دے کر کہنا کہ عباس کہہ رہا تھا جتنے گھوڑے دوڑانے ہو میری لاش پہ گھوڑے دوڑا لو، لیکن میرے سردار کی لاش پر گھوڑے نہ دوڑانا۔ ہائے وہ وقت قیامت جب حسین کے لاش پہ گھوڑے دوڑے۔ ماتم عباس، ماتم عباس۔ یاد لے چلو، لے چلو۔